بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب مسلمانوں کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ غدیر کا پس منظر۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار رسمی شکل میں حج کا اعلان عام کیا اور حکم صادر فرمایا کہ سارے لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان مراسم میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدف اسلام کے 2 عظیم ارکان کو بیان کرنا تھا تاکہ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کی ذمہ داری مکمل طور پر ادا ہو جائے، اور وہ 2 ارکان یہ ہیں: پہلا حج بیت اللہ اور دوسرا اپنے بعد امت پر حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اعلان۔ اس اعلان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا عظیم قافلہ ہزاروں رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں حج بیت اللہ کو چل پڑا۔ وہاں مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں مناسک حج ادا کیے۔ مناسک حج کی ادائیگی مکمل کرانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ سب لوگوں میں یہ اعلان کریں: کل کوئی بھی شخص نہ رہے اور سارے کے سارے غدیر خم میں اکٹھے ہو جائیں۔ اس اعلان کے بعد 1.25 لاکھ تقریباً مسلمانوں کا عظیم قافلہ غدیر خم کی جانب حرکت کرنے لگا، اور یہ جمعرات 15 ذی الحج مراسم حج کی فراغت کے بعد تیسرا دن تھا۔ غدیر خم میں جشن کی پرشکوہ تقریب۔ 18 ذی الحج کو ظہر سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ رک گئے اور مسلمانوں کو بھی وہاں توقف کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو مسلمانوں کا قافلہ بھی مقام غدیر خم میں رک گیا اور ہر شخص اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں پڑاؤ کیا ہے۔ بہر صورت انہوں نے وہاں خیمے نصب کرنا شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ ان کی توجہ اس سوال سے ہٹ گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اٹھے، اور انہوں نے درخت کے سائے سے درختوں کے نیچے سے پتھروں اور کانٹوں کو جھاڑو دے کر صاف کیا اور درختوں کی زمین کی طرف جھکی ہوئی شاخوں کو کاٹا، جگہ کو صاف ستھرا کیا اور اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور سائے کی خاطر وہ درختوں کے درمیان کپڑا پھیلا دیا۔ پھر انہوں نے اس سائے کے وسط میں ایک منبر بنانا شروع کر دیا، اس کی بنیاد پتھروں سے بنائی، پھر اس کے اوپر اونٹوں کے چند پالان رکھ دیے، حتیٰ کہ وہ منبر ایک آدمی کے قد کے برابر اونچا ہو گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو سن سکیں۔ اور آخر میں انہوں نے منبر مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد اس پر کپڑا ڈال دیا۔ نماز ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور اس کی آخری سیڑھی پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ وہ منبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام بھی منبر پر تشریف لے گئے اور جس سیڑھی پر رسول اللہ کھڑے تھے اس کے اتنا قریب کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک آپ کے مبارک کندھے پر رکھ لیا۔ غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا جس کی کوئی مثال
انبیاء ما سبق علیہ السلام کی تواریخ میں نہیں ملتی کہ کسی نبی نے اتنے بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہو جس میں 1,20,000 سے زائد افراد موجود ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری دنیا کے لیے آخری رسمی خطبہ تھا۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک موضوعات کو زیر بحث لائے۔ ہم اس خطبے کے درج ذیل 11 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند سبحان کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی صفات، قدرت اور رحمت کا ذکر کیا اور اس کے حضور اپنی عبودیت متعلقہ خاص بندگی کی گواہی دی۔ دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس خطبے کے اصلی ہدف کی جانب متوجہ کیا اور انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت علی کی امامت اور ولایت کے بارے میں وحی نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خداوند عالم کا یہ پیغام ساری امت تک پہنچانا واجب ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا یہ حکم بالفعل نہ پہنچایا تو خدا کے عذاب و عتاب سے نہ بچ سکیں گے۔ تیسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر دنیا تک اپنی اطرت و طاہرہ علیہ السلام سے ہونے والے 12 اماموں علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تاکہ جس کے دل میں بھی حکومت و ولایت حاصل کرنے کی طمع موجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس فرمان کے پیش نظر اس طمع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہم اور ضروری نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کی اطرت طاہرہ علیہ السلام سے ہونے والے 12 کے 12 امام علیہ السلام معصوم اور دین و دنیا کے امور میں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے 2 عظیم رکنوں قرآن و اطرت علیہ السلام کا آپس میں حسین ارتباط بھی واضح فرمایا۔ چوتھے نقطے میں جب حضرت علی علیہ السلام ممبر پر رسول خدا کی سیڑھی کے پاس کھڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ادنو منی، میرے قریب آئیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جگہ سے بلند کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے برابر آ گئے، اور لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کی بغل کی سفیدی کو دیکھ لیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ حضرت علی علیہ السلام مولا ہیں۔ خدایا تو اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے، تو اسے دشمن جان جو ان سے دشمنی کرے، تو اس کی مدد کر جو ان کی مدد کرے، اور تو اسے رسوا کر جو ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ خطبہ شریف کے اس مقطع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آپ کو ولایت حضرت علی علیہ السلام پر دین کے کامل ہونے اور نعمت تمام ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ 5ویں حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انہیں حضرت علی علیہ السلام اور ان کی صلب میں جو قیامت تک اور خدا کے حضور پیش ہونے تک ان کے قائم مقام میرے بیٹوں کو امام نہ مانے تو ایسے لوگوں کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں نے خدا کو گواہ بنایا اور تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو صرف واضح کر کے پیغام پہنچا دینا ہے۔ 6 حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب و لعنت پر مبنی چند آیات تحذیر و تنبیہ کی تلاوت فرمائیں۔ پھر ایک آیت تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا،
خدا کی قسم، اس آیت سے مراد میرے اصحاب کا ایک گروہ ہے۔ میں انہیں ان کے مکمل نام و نسب کے ساتھ جانتا ہوں، مگر فی الحال مجھے ان سے صرف نظر کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں تمام جہانوں کے مقصروں، دشمنوں، مخالفوں، خیانت کاروں، گناہ گاروں، ظالموں اور غاصبوں پر حجت قرار دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں اور ان اماموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے بعد کچھ امام آئیں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، اور قیامت والے دن ان کی بالکل مدد نہ کی جائے۔ اے لوگوں، جان لو کہ میں اور خداوند متعال ان ائمہ ضلال سے بیزار ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیفہ موامرت، اپنے قتل کے سازش نامے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ منافقین نے حجۃ الوداع میں تحریر کیا تھا اور اس پر دستخط بھی کیے تھے، کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آگاہ رہو، اس آیت سے مراد وہ صحیفے والے ہیں۔ تو جو اس کارروائی میں شریک تھے وہ خود ہی اس نوشتے کو ملاحظہ کر لیں۔ 7ویں حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت و محبت اہل بیت علیہم السلام کی برکات کو بیان فرمایا اور لوگوں کے سامنے سورہ الحمد کو، جو کہ ام الکتاب ہے، تلاوت کر کے فرمایا، خدا کی قسم، یہ سورہ میرے اور ان اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا عام بھی ان کے لیے ہے اور اس کا خاص بھی انہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب جنت سے متعلق چند آیات تلاوت فرمائیں اور واضح فرمایا کہ ان آیات سے شیعہ اور اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار مراد ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمیوں کے بارے میں چند آیات تلاوت فرمائیں اور صراحت فرمائی کہ ان آیات سے اہل بیت علیہم السلام کے دشمن مراد ہیں۔ خطبہ غدیر کے 8ویں حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیان کا رخ حضرت امام مہدی کے ذکر کی طرف موڑا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف ذکر فرمائے اور ان کے دست مبارک سے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا چرچا ہونے کی نوید سنائی۔ خطبہ غدیر کے 9ویں حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ بیعت کو واضح کیا اور اس کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، پس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سے بیعت کر لوں، اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد اوصیاء علیہ السلام کے بارے میں جو حکم خدا کی جانب سے لایا ہوں اس کا معاملہ تمہارے ساتھ طے کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیعت کے بیعت اللہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں نے خدا کی بیعت کی اور حضرت علی علیہ السلام نے میری بیعت کی، اور اب میں تم لوگوں سے ان کی بیعت خدا کی جانب سے لے رہا ہوں۔ اس خطبے کے 10ویں حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مستقبل میں پیش آنے والی سختیوں اور مشکل حالات کے بارے میں خبر دی اور ان حالات میں حضرت علی علیہ السلام کو ان کے لیے بطور مرجع معین کیا اور اس تعین پہ کاربند رہنا اسی طرح واجب قرار دیا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پہ غدیر کے اس خطاب کو دوسروں تک پہنچانا واجب قرار دیا، کیونکہ یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بڑے بڑے مصادیق میں سے ایک ہے۔ اس خطبے کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت اور ان امامت کا یوں اقرار لیا، مجھے خدائے بزرگ و برتر نے حکم دیا ہے کہ میں نے جو کچھ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے اس کا اقرار تمہاری زبانوں سے لوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ائمہ علیہ السلام کی اطاعت دل، زبان اور ہاتھ سے ان کی مبایعت، اس میں ہر قسم کی تبدیلی، اشک اور انکار نہ کرنے کا میثاق لیا اور اس امانت کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا تکرار کرتے رہیں، تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کا تکرار شروع کر دیا۔ یوں بیعت عامہ کا مرحلہ پایۂ تکمیل کو پہنچا اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ہی موجود رہے اور خطبے کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کرنے والوں کے حق میں دعا، جبکہ دشمنوں کے حق میں بد دعا فرمائی اور الحمدللہ رب العالمین کے جملے کے ساتھ خطبہ ختم کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے چکے تو لوگوں کی یوں آوازیں بلند ہوئیں: نعم سمعنا وأطعنا لأمر اللہ ورسولہ لقلوبنا وانفسنا وألسنتنا وأیدینا۔ جی ہاں، ہم نے سنا اپنے خدا اور اس کے رسول کے امر کو اپنے دل و جان اور دست و زبان سے قبول کیا۔ اس کے بعد لوگ بھاگم بھاگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف آنے لگے اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں۔ اس بیعت کی شرعی اور رسمی اہتمام کے پیش نظر خطبہ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ وہ 2 خیمے نصب کیے جائیں، ایک خیمہ خود رسول اللہ کے لیے اور دوسرا حضرت علی علیہ السلام کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے خیمے میں بیٹھیں اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے خیمے میں آئیں، انہیں مبارکباد پیش کریں اور ان کی بیعت کریں۔ تو ایسے لوگ ٹولیوں کی شکل میں آنا شروع ہو گئے۔ پہلے وہ رسول اللہ کے خیمے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کی مبارکباد دیتے اور بیعت کرتے، پھر حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کے خیمے میں چلے جاتے، انہیں مبارکباد پیش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی امامت و خلافت پر ثابت رہنے اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرتے تھے۔ یہ مراسم 3 دن جاری رہے حتیٰ کہ سب مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کریں اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کریں، اور آپ نے اپنی بیویوں کو خصوصی طور پر یہ تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے خیمے میں جائیں اور ان کی بیعت کریں۔ اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک بڑا برتن منگوایا اور اس برتن کے اوپر ایک پردہ لٹکا دیا اور حکم دیا کہ عورتیں پردے کے پیچھے سے اس پانی والے برتن پر اپنے ہاتھ رکھیں، اور حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا دست مبارک برتن کی دوسری جانب رکھیں اور عورتوں کو بھی اپنی امامت و ولایت کی بیعت لیں، اور یوں عورتوں کی بیعت کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ غدیر کے 3 روزہ واقعات۔ روز غدیر سے 3 دن تک کچھ واقعات ایسے سامنے آئے جو اس واقعے کی عظمت اور خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ یہ واقعات بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور اس کا مختصر بیان کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ ان 3 دنوں میں لوگوں کے درمیان پھرے اور اس عبارت کو بار بار دہرائے: من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعادم من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ ترجمہ: جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی علیہ السلام مولا ہیں۔ خدایا تو اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے، تو اسے دشمن جان جو ان سے دشمنی کرے، تو اس کی مدد کر جو ان کی مدد کرے، اور تو اسے رسوا کر جو ان کا ساتھ چھوڑ دے۔
غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا الصحاب نامی امامہ حضرت علی علیہ السلام کو ہدیہ کیا اور اسے ان کے سر پر رکھا۔ اس امامے کا ایک سرا ان کی تھوڑی کے نیچے سے گزر کر ان کے کندھے پر ڈال دیا، جیسا کہ اہل عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص امیر بنتا تھا تو اس کے ساتھ یہی رسمی معاملات کیے جاتے تھے۔ اس روز حضرت حسان بن ثابت آگے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کی مناسبت سے چند اشعار کہنے کی اجازت چاہی تو رسول اللہ نے انہیں اجازت دے دی اور حضرت حسان بن ثابت نے اس مقام پر غدیر کے موضوع پہ سب سے پہلا قصیدہ پڑھا اور یوں اس واقعے کو ایک اور تاریخی سند مل گئی۔ یہ قصیدہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسان، جب تک تو اپنی زبان سے ہماری مدد کرتا رہے گا، روح القدس تیری تائید کرتا رہے گا۔ حضرت حسان کا یہ قصیدہ بہت سی کتب سیر و تواریخ میں موجود ہے۔ یہ قصیدہ اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقریری بیان یہ بتاتا ہے کہ یہاں لفظ مولا سے رسول اللہ کی مراد صرف حضرت علی علیہ السلام کی دوستی و محبت کو بیان کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد حضرت علی علیہ السلام کی حاکمیت اور الوہیت بالتصرف کا اعلان کرنا تھا۔ روز غدیر حضرت جبرائیل امی علیہ السلام ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے اور ان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو ہر ایک کے مشام کو معطر کر رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا پیمان باندھا ہے جسے وہی شخص توڑے گا کہ جو خدائے عظیم اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہوگا۔ بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اس وعدے کو توڑے۔ واقعہ غدیر کے تیسرے روز منافقین میں سے ایک شخص حارث بن نعمان فہری آیا اور اس نے کہا، خدایا، اگر یہ تیری جانب سے حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا، ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ تو آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کے سر پہ لگا اور مقعد سے نکل گیا اور وہ منافق واصل جہنم ہو گیا۔ تو خداوند عالم نے یہ آیات نازل فرمائی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا جو کافروں پہ ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ اس معجزے سے ثابت ہو گیا کہ بیعت غدیر وحی کے منبر و مصدر سے صادر ہوئی تھی اور یہ خدائے بزرگ و برتر کا ایک ایسا امر تھا کہ جس کی خلاف ورزی اسے بالکل پسند نہ تھی۔ اس طرح غدیر کے مراسم 3 روز تک جاری رہے۔ اس کے بعد یہ 3 روز ایام الولایہ کے نام سے مشہور ہوئے اور ان میں رونما ہونے والے واقعات سب لوگوں کی اذہان میں راسخ ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت تک اپنا پیغام پہنچا چکے تو آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور مسلمانوں کے قافلے اپنے اپنے گھروں اور قبائل کی طرف روانہ ہو گئے اور جلد ہی یہ خبر خوشبو کی طرح ہر جگہ پھیل گئی اور لوگوں کو غدیر کی بیعت اور اس کے خطبے کے بارے میں بتایا گیا اور یوں خدا کی حجت بندوں پہ تمام ہو گئی، جیسے کہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے روز کسی کے لیے کوئی عذر یا کسی بات کی گنجائش چھوڑی ہو۔